ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک و سلام جہان دنیا دی سوچ بعدچ خدا دا پہلا خیال تو جہان دنیا دی سوچ بعدچ خدا دا پہلا خیال تو کمال قدرت تین کروڑا وجود قدرت کمال تو اے حسین نظارے تے چند تارے اے حسین نظارے تے چند تارے خدا نے تینڈی ہے ویل گولی ہے حسن یوسف وی نام تینڈا عجیب خلق کمال تو جہان دنیا دی سوچ بعدچ خدا دا پہلا خیال تو ابھر دا جہڑا ضرور لہندا مہربانی وہ کر لے گا اس نو کچھ نہیں کرنا سورج دی گل ہو رہی یا انسان دے عروج دی گل ہو رہی ابھردا جڑا ضرور رہندا سورج اگر طلوع ہوندا ہے تے پھر غروب بھی ضرور ہوندا ہے ابھردا جڑا ضرور لہندا عروج کو ہے زوال لازم ابھردا جڑا ضرور لہندا عروج کو ہے زوال لازم پر کے ڈائن جے کو زوال تھیوے عروج اولا زوال توے جہان دنیا دی سوچ بعدچ خدا دا پہلا خیال توے اول ما خلق اللہ نوری اول ما خلق اللہ نوری حضور نے فرمایا اللہ رب العزت نے ساری کائنات تو پہلے اول میرے نور نو اپنے نور وچوں پیدا کیتا ہے تائیں شاعر کہندا ہے جہان دنیا دی سوچ بعدچ خدا دا پہلا خیال تو خدا بھی ہے
قیوم ذات ہے تے اوندا محبوب بھی حیات ہے خدا بھی حی و قیوم ذات ہے تے اوندا محبوب بھی حیات ہے اوندا محبوب بھی حیات ہے جو نہیں منیں دے انہاں دی قسمت جو نہیں منیں دے انہاں دی قسمت ساڈے تے ہر وقت نال تو اے جہان دنیا دی سوچ بعد وچ خدا دا پہلا خیال تو اے مہیرا موتی یا لال آنکھاں او تینڈی جتی دا ملوی کوئی نہیں مہیرا موتی یا لال آنکھاں او تینڈی جتی دا ملوی کوئی نہیں مثال تینڈی میں کیویں دیواں آقا مثال تینڈی میں کیویں دیواں جو بے مثال تو اے جہان دنیا دی سوچ بعد چ خدا دا پہلا خیال تو اے کمال قدرت تہن کروڑاں پر وجود قدرت کمال تو اے میرے بسد واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں دوستوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر ماں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دے نورانی روحانی ایمان افروز پروگرام نبی الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علی تحیت والصلاۃ آپ دے میلاد پاک دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے دعا ہے کہ جنہ بھائیاں نے دوستاں نے بزرگاں نے نوجواناں نے اس بابرکت محفل پاک دے واسطے جس قسم دا بھی انتظام کیتا اہتمام کیتا اللہ تبارک و تعالی سب نو اپنی بارگاہ دے وچ بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے مخلصی فی اللہ پیکر اخلاص و محبت خطیب ملت فخر اہل سنت اس علاقے دے سرمایہ میری مراد پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نے حکم دیتا ہے اور بندہ نچیز نو تواڈے سامنے پہلی مرتبہ تواڈے اس علاقے دے اندر اس مسجد دے اندر حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے قبلہ شاہ صاحب دیاں بڑی محبتاں بڑی شفقت اللہ تبارک و تعالی انہاں دا سایہ تادیر تواڈے سراں تے قائم و دائم فرمائے بھائی الفت رضا صاحب انہوں نے قبلہ شاہ صاحب دے حوالے نال کافی تعارف پیش کیتا ہے شاہ صاحب دیاں بڑی خدمات نے اس علاقے واسطے اس مسجد واسطے مسلک دے واسطے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی عمر دے اندر علم دے اندر بے پناہ برکتہ اور رحمتہ نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو دن دگنی رات چگنی دنیا دے اندر بھی اور دین دے اندر بھی ترقی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی اولاد نو بھی دین متین دی خدمات سر انجام دین دی پوری ہمت اور توفیقات نصیب فرمائے اور تساں لوگاں نو انہاں دی قدر اور عزت کرن دے اندر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سوچ اور سمجھ اور جذبہ عطا فرمائے کیونکہ مختلف علاقے دے اندر جائیدہ ہے اے علاقہ ساڑھے علاقے بڑے زرخیز نے باغات نے ہر قسم دی غذا ہے ہر قسم دی خوراک ہے ہر قسم دا اناج ہے ہر قسم دی سہولتاں موجود نے مگر اس طرح اس علاقے دے اندر قبلہ شاہ صاحب دی خدمات اور تھوڑا جذبہ تھوڑی محبت میں نعت دے چند اشعار پڑھے نے تو میرا دل خوش ہو گیا میں نے پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ سننا چاہتے ہیں اور میں انہوں سنا کے جانا
اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا اللہ کریم محبت ہمیشہ سلامت رکھے، یہ پیار ہمیشہ برقرار رکھے، یہ خلوص تواڈا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے نال والہانہ عقیدت اور محبت ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تواڈیاں نسلاں نوں وی حضور دے ذکر دے اندر مستغرق رکھے۔ اللہ رب العزت تھانوں مردی واری کلمہ نصیب فرمائے، قبر حشر منور فرمائے۔ بس میں دعا ہی دے سکدا تو پھر قبلہ شاہ صاحب موجود نے، سید بادشاہ نے، تے تسی راضی تے اے راضی تے اے راضی تے تسی راضی، انہاں دی دعاواں ہی دعاواں۔ تو دوستان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا میلاد اگر کوئی کہندا کہ قرآن وچوں ثابت کیتا جائے یا حدیث وچوں ثابت کر دیتا جائے تو اسی بحمد اللہ تعالی قرآن و حدیث دے وچوں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ثبوت پیش کرنے واسطے تیار ہے۔ اگر کوئی حدیث دی گل کردا ہے تو سیاہ ستہ دی کتاب ہے، جامع ترمذی اور مشکات شریف دے اندر پورا ایک باب ہے، پورا ایک باب ہے، باب میں نے پورا مضمون ہے، ٹھیک ہے نا، پورا ایک مضمون ہے، پورا ایک ٹائٹل ہے جیڑا ان الفاظ دے اندر لکھے گئے باب جاء میلاد النبی، یہ لفظ موجود نے، یہ لفظ موجود نے سیاستہ دی کتابوں دے وچوں مشکات شریف دے اندر پورا ایک باب ہے، باب جاء میلاد النبی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت والا مضمون۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب دے اندر اور نشر الطیب فی ذکر الحبیب لکھ دینے کہ میں کتاب لکھی ہی تاں ہے کہ ہندوستان دے اندر لوگ طاعون نال مر رہے سن تے حکیم طبیب جواب دے گئے، کسے کو بھی طاعون دا علاج نہ ہویا، تے اے کہندے نے کہ میں کتاب شروع کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر دی کتاب نشر الطیب فی ذکر الحبیب۔ یہ کہندے نے جس دن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر دی کتاب شروع کی تھی تے پہلا باب بنیا، یعنی پہلا مضمون شروع کیتا نور محمدی کے بیان میں۔ وہ کہندے نے اس دن میرے علاقے وچوں لوگ طاعون نال مرنا بند ہو گئے۔ جدو یہ کتاب حضور دے ذکر دی شروع کیتی میلاد دی تے سب تو پہلے نورانیت دا بیان کیتا، حضور دی نورانیت تو بعد پھر حضور دا ظہور بیان کرنا سی کہ حضور دنیا دے اندر آئے۔ وہ کہندے میں پہلا باب ہی میں شروع کیتا، پہلا مضمون ہی شروع کیتا نور محمدی کے بیان میں، تو میرے علاقے تھانہ بھون دے اندر جڑے لوگ طاعون نال مر رہے سن، پھر اس تو بعد کوئی بندہ مریا نہیں۔ وہ پھر کہندے نے جس دن یہ کتاب میری مکمل ہو گئی اس دن پوری دنیا وچوں بلکہ ہندوستان دے وچوں طاعون ہی ختم ہو گیا۔ ہن اج کئی بچے طاعون دا پہلی باری نام سن رہے ہون گے، جویں کچھ عرصہ پہلے ڈینگی مشہور ہویا، اج بھی کئی علاقے وچ ہے۔ یہ ایسی بیماری سی کہ گھراں دے گھر یہ بیماری لے گئی، روزانہ ہے کہ گھر وچوں چار چار جنازے نکلتے رہے، مگر اشرف علی تھانوی صاحب کی کہندے کہ حکیم طبیب اس دا علاج نہ کر سکے، میں حضور دے ذکر دی کتاب لکھنی شروع کیتی ہے تے جس دن کتاب مکمل ہوئی اس دن ہندوستان میں طاعون ہی ختم ہو گیا۔ اے ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دی برکات۔ اگر کوئی میلاد دا ہی انکار کردا ہے تے اپنے بزرگ دی کتاب پڑھ لے، اپنے مولوی صاحب دی کتاب پڑھ لے۔ باقی الشمامۃ العمریہ من ولد خیر البریہ، یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالوی نے کتاب لکھی ہے، اور آج اس کتاب نو 100 تے کم از کم 10 سال ہو گئے نے۔ کتنے؟ اس کتاب نو لکھے گا آج 100 تے 10 سال مکمل ہو چکے نے۔ وہ لکھدا ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی، اہل حدیث مولوی ہے، وہ لکھدا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نو حضور دنیا دے اندر تشریف لے آئے، 12ویں آکھیا سی 12 ربیع الاول شریف نو حضور دنیا دے اندر تشریف لے آئے، اور نال یہ لکھدا ہے کہ جیڑا بندہ اس 12 ربیع الاول دے دن نو حضور دی آمد دی خوشی نہیں نہ مناندا، ساڈا مولوی نہیں لکھ رہا، اہل حدیث مولوی لکھ رہا کہ وہ میرے نزدیک بندہ مسلمان ہی نہیں۔ ایڈا بڑا فتویٰ اسا نہیں لایا سنیاں بریلویاں، یہ ایڈا بڑا فتویٰ اہل حدیث دا مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی لا رہے ہیں کہ جیڑا 12 ربیع الاول نو حضور دی آمد دا جشن تے خوشی نہیں مناندا، وہ کہندا میرے نزدیک بندہ مسلمان نہیں۔ تے جڑا اج اہل حدیث ہو کے میلاد دا انکار کردا ہے اپنے مولوی دے فتوے دے مطابق، سوچے میں کی گل کر رہا ہوں۔
تو اپنے مولوی دے نزدیک تے مسلمان ہی نہیں رہا، لیکن اسا یہ فتویٰ نہیں دیتا۔ دوستان گرامی غور فرماؤ، رحمتی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے اندر جلوہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات دے اندر رحمت للعالمین بن کے تشریف لیا، رب دی طرف فضل عظیم اور فضل کبیر بن کے تشریف لیا۔ اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا، میں آیت پڑھی ہے بڑی مشہور ہے، میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لانا چونکہ آیت بہت زیادہ مشہور ہے، کئی مرتبہ تو سنیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جتے لفظ کل آ جائے اتے حضور دی اپنی گل نہیں ہوندی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوندا کہ سونیا زبان تیری ہے، فرمان میرا ہے۔ کل کہہ دے اپنے غلاماں نو بفضل اللہ کہ جدو تواڈے تے اللہ دا فضل ہو جائے، وبرحمتہ اور اللہ دی رحمت ہو جائے، فبذالک فلیفرحوا تے تسی خوشی منایا کرو۔ عام چھوٹے چھوٹے فضل، اے بارش ہو جائے، فصل ہو جائے، تو سیدھا اللہ دا فضل ہو گیا، تو ان زیادہ قدر ہے ساڑھے نالوں، ساڑھے بدن قدر نہیں، تو ان زیادہ قدر ہے۔ زمینہ اس طرح نے کہ اتھے ایک ادھا فصل ہی ہوندہ ہے، تو انہوں زیادہ قدر ہے جدو پانی بارش آ جائے تو فصل پک جائے، تو انہوں زیادہ خوشی ہوندی ہے جی۔ تے رحمتاں اللہ رب العزت دی طرف جو بھی کرم ہو جائے، اچھا کوئی مکان بنا لے، اچھی سواری جس نو مل جائے، جس دے گھر دے ہوتے اللہ رب العزت دی طرف دولت دی ریل پہ ہو جائے، دوجہ بیلی پچھے برا پچھے میں سنا ودا جی بڑی اللہ دی رحمت نے، اللہ دی بڑی رحمت نے، اللہ دی طرف رحمت دا نزول ہوئے خوشی منانے ہیں، رب دی طرف فضل ہو جائے اسے خوشی منانے ہیں۔ مگر حضور علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے فضل عظیم بنا کے بھیجے ہے تے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے۔ رب نے بھی دونوں دی گل کیتی ہے، فضل ہوئے تے خوشی مناؤ، رحمت ہوئے تے خوشی مناؤ۔ جدو چھوٹے چھوٹے فضلوں تے خوشی منان دا حکم ہے جڑا فضل عظیم بن کے آیا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اللَّهِ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلًا كَبِيرًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مومنین نو خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ میں نے انہاں دی طرف اپنے محبوب نو فضل عظیم تے کبیر بنا کے بھیج دیتا۔ وبشر المومنین، بشارت ہے، خوشخبری ہے مومنین واسطے۔ تے پھر پتہ چلیا جڑے خوشخبری سمجھدے نے حضور دی آمد نو یا حضور نو اللہ دی طرف اللہ دا بھیجیا فضل سمجھدے نے، تے پھر جڑے خوشی منا رہے ہیں اصل مومنین ہے نہیں ہو۔ جدو حضور دی رحمت دی گل آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رب نے فرمایا سونیا جتوں تک میں رب العالمین اتوں تک تو رحمت للعالمین۔ سونے جی بھی میری ربوبیت دی حد کوئی نہیں، انجے تیری رحمت دی بھی حد کوئی نہیں۔ سونے جس واسطے میں رب العالمین اس واسطے تو رحمت للعالمین، جڑا تمام عالمینہ دے واسطے رحمت بن کے آیا، سبحان اللہ، وہ دی خوشی کیوں نہ منائی؟ سبحان اللہ۔ اور فرما دوستان گرامی اللہ رب العزت فرما رہا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ جدو رب دی رحمت ہو جائے، فضل ہو جائے، اللہ رب العزت دا محبوب فضل عظیم تے فضل کبیر بن کے آئے۔ فَلْيَفْرَحُوا، رب دا حکم ہے خوشی مناؤ۔ اللہ رب العزت دے محبوب صرف رحمت نہیں، رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اللہ رب العزت دا حکم ہے خوشی مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا، فرما خوشی مناؤ تے ہوا خیرم، قرآن دے الفاظ یاد رکھو، اللہ فرما رہا ہے ہوا خیرم مما یجمعون۔ اللہ فرما رہا ہے جڑا یجمعون تسے جمع کر کے رکھی ہے، جوڑ کے رکھی ہے، او دے وچوں خرچ کرو۔ جدو اللہ دی رحمت ہو جائے، اللہ دا فضل ہو جائے، اللہ دے فضل ملن تو بعد، رب دی رحمت دا نزول ہون تو بعد، یجمعون تے جڑا جمع کر کے رکھیا نے او دے وچوں خرچ کرو۔
ہوا خیر، تسی خرچ کرو گے وہ تہاڈا خرچ کرنا تہاڈے واسطے بہتر ہو جائے گا۔ گویا کہ رب نے دسیا ہے تسی 1 روپیہ خرچ کرو گے میں 10 روپے جتنی بہتری پیدا کر دیواں گا۔ فرمایا تسی ایکیرا خرچ کرو گے میں دگنا عطا فرما دیواں گا۔ اللہ رب العزت دسنا چاہتا ہے جی عام چھوٹیاں چھوٹیاں رحمتاں تے فضلات خرچ کرو گے تے میں دگنا چگنا عطا کراں گا، تے جیڑا میرے محبوب نو فضل عظیم تے رحمت للعالمین سمجھ کے جوڑے ہوئے وچوں خرچ کرے گا، رب نے فرمایا میں بے حساب عطا فرما دیواں گا، اس نو بے حساب عطا فرما دیواں گا۔ یہ قرآن دی آیت پڑھی گئی۔ کدی ایندا بھی کوئی بندہ ملیا جنہیں آکھا میں حضور دے میلاد دی محفل سجائی تو مینوں گھاٹا پہ گیا۔ یہ رب نے وعدہ کیتا ہے، رب نے وعدہ کیتا ہے، رب دے فضل تے رحمت خوشی منا ہوا خیر، خیر میں نہ بہتر یجمعون، فرمایا تسی جمع کیتے وچوں خرچ کرو گے تو میں تھوڑے واسطے بہتری پیدا کر دوں گا۔ آؤ دوستان گرامی غور فرماؤ، رحمتی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے اندر رحمت للعالمین فضل عظیم بن کے آئے۔ اللہ نے فرمایا خوشی مناؤ، ہن عام خوشی دی اجازت دے دیتی گئی، ہن خوشی دی اجازت عام دے دیتی گئی۔ گویا رب نے دسیا خوشی مناؤ، ہن کوئی لائٹاں جلا کے خوشی مناندا ہے، پھر بھی قرآن دی آیت دے مطابق منا رہے ہیں تے ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہن کوئی جھنڈے تے بینر اٹھا کے حضور دی آمد دی اتے حضور فضل عظیم تے رحمت للعالمین سمجھ کے خوشی مناندے، جھنڈے لہرا کے جھڑیاں لگا کے تے قرآن دی اس آیت دے مطابق وہ ٹھیک کر رہے ہیں، غلط نہیں کر رہا۔ دوستان گرامی گویا رب نے دس دیتا خوشی منا، بھویں جھنڈے لگا کے منا، خوشی لگا منا، بھویں جلوس کڑ کے منا، خوشی منا، بھویں نعت پڑھ کے منا، خوشی منا، بھویں لنگر پکا کے تقسیم کر کے منا، خوشی منا، بھویں نعرے لگا کے منا۔ رب نے عام حکم دے دیتا ہے، اے میرے غلاموں، اے میرے بندوں، میرے محبوب دے غلاموں، میں عام اجازت دے دیتی ہے، کوئی سجدے پہ کی خوشی منائے، کوئی جھنڈے لہرا کے خوشی منائے، کوئی جلوس کر کے میلاد منا کے نعرے لگا کے نعت پڑھ کے خوشی منائے، یہ میرا حکم عام ہے۔ کوئی جویں بھی خوشی منائے گا میں اپنے محبوب کریم دی آمد دی خوشی دی صدقے راضی ہو جاواں گا۔ ہن پھر کہنا پوے گا کہ کوئی سڑدا ہے تے سڑدا رہے، اساں میلاد مناونا گج وج کے۔ تسی بڑے بےتاب بیٹھے سو، بڑے بےتاب بیٹھے سو، پر ہر کام دا کوئی طریقہ ہوندا نا، پہلے قرآن پھر حدیث تے پھر اگے کم۔ ساری گلیں میں پوری کراں گا پر قرآن حدیث بھی لازمی ذہن وچ رکھنا۔ کوئی سڑدا ہے تے سڑدا رہے، اساں میلاد مناونا گج وج کے۔ کوئی سڑدا ہے تے سڑدا رہے، اساں میلاد مناونا گج وج کے۔ اس سچے سچے سنی ہاں، اساں چال دورنگی نہیں چلنی، اساں سچے سچے سنی ہاں، اساں چال دورنگی نہیں چلنی، اساں نعرہ پاک رسالت دا تھاں تھاں تے لاونا گج وج کے۔ کوئی سڑدا ہے تے سڑدا رہے، اساں میلاد مناونا گج وج کے۔ غور فرماؤ، ہن غور کرو دوستان گرامی، پوچھتے نے جی میلاد کتھے لکھیا؟ میلاد دا کی مطلب ہے؟ حضور دی ولادت کی ہے؟ اے جڑے باہر سعودی عرب رہندے ہو نا، کدی اپنے کفیل دا شناختی کارڈ چیک کرو تے ساڈے کول تے لکھے ہوندا نا پہلے تاریخ پیدائش، اگوں پھر تاریخ لکھی ہوندی 1947 49 جو بھی، پہلے لفظ کی لکھے ہوندا؟ تاریخ پیدائش،
تے انہاں دا پہلے لفظ کی لکھے ہوندا میلاد. پہلے لفظ کی لکھے ہوندا میلاد, تاریخ المیلاد. یعنی اس بندے دا شناختی کارڈ ہے کہ دے میلاد دی کی تاریخ ہے. اسی تے تھے حضور دے میلاد تے ساڑھے کہیں بلی تنگ آ جاندے ہیں. اتنے سعودیہ دے اندر ہر بندے دے شناختی کارڈ تے لفظ میلاد لگے ہیں. انہاں چبلن آج تک یہ سمجھ نہیں میلاد دا مطلب ہے پیدا ہونا. میلاد دا کی مطلب ہے؟ پنجابی چاہتے رہو فلانا فلانے دے گھر بچہ جمعہ. اردو آخ دن پیداش ہوئی, عربی چاخ دن میلاد ہویا, مطلب کہ بچے دی ولادت ہوئی. یہ لفظ استعمال کیتے جائیں. ان لفظوں دی کدی بندہ غور کر لے تے حضور دے میلاد دا وہ جڑا منکر ہے وہ تے حضور دی پیداش دا ہی منکر ہو گیا. وہ تے منکر ہو گیا کہ حضور جمع ہی نہیں, پیدا ہی نہیں ہوئے, آپ دی ولادت ہی نہیں ہوئی. جڑے آخر جی میلاد کڈو, کتنے لکھیا جی؟ انہاں کو چبلوں میلاد دا مطلب ہے کہ حضور دی پیداش ہوئی, حضور دی ولادت ہوئی. حضور نبی نے, حضور خدا نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ زندگی موت تو پاک ہے, مبرہ ہے. ٹھیک ہے, یہ اس دے محبوب, اس دے نبی ہیں جنہوں نے پیدا کیتا تو دنیا دے اندر بھیجے. یہ شرک کیویں ہو گئے؟ شرک تو تاں ہوئے نا جی اسی آکے رب پیدا ہویا تو نبی بھی پیدا ہو گئے ہیں جی. جدو وہ گل نہیں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے نا, وہ کدوں دا ہے, کدوں کوئی کسی دا وہم و گمان نہیں. کیونکہ اللہ رب العزت دی ذات وحدہ لا شریک ہے, وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. اس نے اپنے محبوب نو پیدا کیتا ہے, اپنے محبوب نو دنیا دے اندر بھیجا ہے. حضور دی ولادت ہوئی ہے. تو لفظ میلاد کا مطلب ہے کہ حضور دی پیداش, حضور دی ولادت. یہ حضور دی ولادت دی گل صرف اج اسی نہ کر رہے, آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو ہے کہ جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء حضور دی ولادت دی گل کر دے آئیں. بے سونے نے آنا ہے, سونے نے آنا ہے, اس کائنات کے اندر تشریف لے آنی ہے. اسی بھی یہ آخدے ہیں کہ 12 ربیع الاول سونا آیا, حضور تشریف لے آئے, کائنات اندر رحمت کائنات وسلم جلوہ گر ہوئے. اسی بھی آخدے ہیں حضور دی ولادت وہی ہے, بس فرق ہے وہ آخدے رہن کہ انہیں آنا ہے, اسی آخدے ہیں کہ سونا آیا ہے. اے فرق ہے. باقی میلاد انہوں بھی اس طرح بیان کیتا ہے, قرآن وچ موجود ہے. اگر نہیں تو تیسرا پارہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. عالم ارواح دے اندر, عالم ارواح دا مطلب ہے کہ اجے تک روحاں ہی روحاں سن. اجے باب آدم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے پیدا نہیں سی کیتا, تے اللہ نے نبیاں دیاں روحاں نے اکٹھیاں کیتا. نبیاں دیاں روحاں نے اکٹھیاں کر کے کیا. میں اس وقت تک کسی نبی دی روح نو جسم نہیں عطا کرنا, اس وقت تک کوئی نبی نبوت دا تاج نہیں پا سکتا جد تک تسی آج انہاں عالم ارواح دے اندر روحاں دے وچ موجود بہ کے آج میرے نال وعدہ نہیں کرو گے, اقرار نہیں کرو گے کہ یا اللہ تیرا محبوب اگر ساڑھے وچ آ گیا تو اسی اپنی شریعت تے کلمہ چھوڑ کے تیرے محبوب دی شریعت تے کلمے میں ہونا. آؤ دوستان گرامی غور فرماؤ, قرآن دس رہے ہے, انہوں نے اعلان کیتا ہے مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن. قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری. اللہ نے فرمایا اے نبیوں دی روحو, اے نبیوں دی روحو, تانوں میں دنیا دے اندر بھیجاں گا, نبوت دا تاج پہنا کے بھیجاں گا, شریعت بھی دے کے بھیجاں گا, کتاب تے حکمت تے دنائی بھی دے کے بھیجاں گا, مگر تواڈی شریعت چل رہی ہوئے. میرے وقت متوجہ ہو. اللہ نے فرمایا اے نبیوں دی روحو, دنیا دے اندر تانوں بھیجاں گا, تواڈی شریعت چل رہی ہوئے, تواڈی کتاب پڑھی جا رہی ہوئے, این تواڈی شریعت دے دور دے اندر, این تواڈے نبوت دے دور دے اندر. ثم جاءکم رسول, این تواڈے دور نبوت دے اندر اتوں آ جائے میرا عظمت والا رسول. اے اللہ نے بھی عالم ارواح دے اندر گل کیتی ہے کہ ثم جاءکم رسول, اتوں آ جائے میرا عظمت والا رسول. رب نے بھی عالم ارواح دے اندر حضور دی آمد دی گل کیتی, حضور دی
آمد دی گل کیتی کہ تہاڈا دور نبوت چل رہے ہوئے ثم جاءکم رسول تے اتو آ جائے میرا عظمت والا رسول. اللہ نے فرمایا لتؤمنن میرے محبوب تے ایمان بھی لے آئو ولا تنصرن تے میرے محبوب دی مدد بھی کریو. ایمان بھی لے آئو تے کی کریو؟ اے رب کتھے آکھ رہا؟ عالم ارواح دے اندر آکھ رہا. اجے تک باب آدم نو نہیں دنیا دے بھیجا, اجے تک انبیاء دی روحاں نے. اللہ رب العزت عالم ارواح دے اندر فرما رہا تسی دنیا دے اندر جاؤ گے لتؤمنن میرے محبوب تے ایمان بھی لے آؤ گے ولا تنصرن تے میرے محبوب دی مدد بھی کرو گے. پھر پتہ چلیا دوستان گرامی رب نے نبیاں نو بھی اس وقت تک دنیا دے اندر نبوت دا تاج پہنا کے نہیں بھیجیا جدوں تک اپنے محبوب دی ختم نبوت تے تشریف آوری دا مقصد بیان نہیں کیتا گیا. اور فرماؤ دوستان گرامی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر نے 313 رسول نے انہاں دی روحاں موجود نے. گویا رب دس رہا ہے اے نبیوں دیاں روحوں تسی کائنات دے اندر جدوں نبوت دا تاج پہن کے جاؤ گے تہاڈی شریعت چل رہی ہوے گی, کلمہ تہاڈا پڑھیا جا رہا ہوے گا, دنیا تانوں سلامی دے رہی ہوے گی, تہاڈی عظمت دے ڈنکے بج رہے ہون تے این تہاڈے دور نبوت دے اندر اتوں میرا عظمت والا رسول آ جائے تانوں اپنا کلمہ چھوڑنا پائے گا, اپنی کتاب ٹھپنی پائے گی, میرے محبوب دی شریعت نو اپنانا پائے گا, میرے محبوب دا کلمہ پڑھنا تے پڑھانا پائے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا قال اقررتم اقرار کرو, ہن ایتھے اقرار کرو, ہن ایتھے من کے جاؤ. عالم ارواح دے اندر جی گل منو گے پھر میں نبی بنا کے بھیجاں گا. پھر پتہ چلیا دوستان گرامی نبیاں دا بھی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہویا لتؤمنن جدوں تک نبیوں نے عالم ارواح دے اندر نبیوں دے نبی رسولاں دے رسول تے ایمان نہیں لے آندا. رب نے دسیا ہے کہ نبیوں دی نبوت بھی ادوں چمکی ہے, نبیوں دا ایمان بھی ادوں مکمل ہویا ہے جدوں تک نبیوں دے سلطان نو تسلیم کر لیتا ہے. پھر کہنا پوے گا ایک پاسے محبوب خدا دا تے ایک پاسے کل خدائی, ایڈی شان تے ایڈی عظمت کسے اور انسان نہ پائی. سارے نبیاں نالوں اچا تے ایڈا اچا اور نہ کائی. آزمیوں نو کون گھٹاوے تے جدی رب کرے وڈیائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت. سرکار کی آمد مرحبا, خان کی آمد مرحبا, کی آمد مرحبا, کی آمد مرحبا, کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا. آزم انہوں کون گھٹاوے جدی رب کرے وڈیائی. ورفانا لک ذکرک, رب نے کیا سنیا میں تیرے ذکر آپ بلند کر دیتا ہے. ان دنیا بڑا زور لایا کہ میلاد شرک ہے, بدعت ہے, لکھا کوئی نہیں, جائز نہیں. لکھ لکھ کے کتاباں پریس مشینہ بھی گھسا دیتیاں, کتاباں لکھ لکھ کے پریس مشینہ بھی گھسا دیتیاں. مگر رب دے کام دیکھو نا, اے ہر سال اگلے پچھلے سال نالوں ود گئی ہے. میلاد ہر سال ود گیا ہے. اگے صرف مسیتاں وچ میلاد ہوندا سی, ہن گھراں وچ بیبیاں بھی شروع کر دیتا ہے. ورفانا لک ذکرک. ایک یہ گل تے دوجی اللہ نے قرآن بھی فرمایا ولل آخرۃ خیر لک من الاولی. قبلہ شاہ صاحب بیٹھے نے, رب نے فرمایا سونے محبوبہ تیری ہر آن والی گھڑی پچھلی گھڑی نالوں ود گیا. اے جڑے پوچھ دن میں کام اگے کوئی نہیں سی تو ہن بنا لے نے. یہ اللہ بھی فرما رہا ہے قرآن دی سورۃ والدخان دی آیت پڑھو نا, سورۃ والدخان دی آیت ہے 3 سے 12 ولل آخرۃ خیر لک من الاولی.
اے میرے محبوب تیری ہر آن والی گھڑی پچھلی گھڑی نالوں ود کے آئے اے جڑا کام دن بدن وددا جا رہا ہے نا اے اسی آپ نہ ودا رہے ساڑی تیڑی اوقات اسیت نہیں رب دی مرضی تلاوہ پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا اے اللہ خود آپ کم ودوا رہے انہیں اپنے محبوب نے وعدہ کیتا نا ولل آخرت خیر میں نہ بہتر اچھی من الاولا پہلی گھڑی نالو آخری گھڑی بہتر ہو گیا اے قرآن دے جملے نا لفظ ہیں غور کرو اگے صرف سنی مناندے سن ہن 17-18 ربیع الاول نو اہل تشیع بھی مناندے اگے صرف سنیت تو تنگ سی ہن دوجی پارٹی بھی 10-12 سال تو کم شروع کیتا رب نے دسیا تو لا لے زور لکھ لے فتوے پریس مشینہ ہوتے چھاپ لے کتاباں میں میلاد کدھر بھی نہیں لکھیا تو اے کم کردا رہو تو میں ادھروں کم بتا رکھا یہی عرض کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو اے اللہ رب العزت اپنے محبوب نال کیتو ہے وعدہ پورا فرما رہے ہیں یہ کام گھٹنا نہیں ہے انشاءاللہ یہ وردہ ہی رہے آؤ دوستانی کہیں پر پوچھ دیں دی کہیں آج نہیں دی 12 ہے ہی نہیں دی 9 ربیع الاول ہے یار اہل تشیع دے نزدیک 16-17 ہے تو وہ 16-17 نو منا لیں دیں ساڑھے سنیے دے نزدیک 12 ہے اسی 12 نو منا لینا جی تو 9 تے بریک لائی کرو تھا تے 9 نو ہی منا لیں پر مناونی سے نہیں اعتراض کرنے سو گلاں کرنی سو پر ایک گل میں چھوٹی جی نا سادی جی دسی جاواں علمی بحث میں شاہ صاحب کو پوچھیا سادی گل انہاں آکھیا کرنی ہے جڑی ساڈی عوام نو سمجھ بھی ہے سادی گل اے وے کہ حضور نے آخری حج جڑا پڑھیا ہے نا حجت الوداع جس نو کیا جانا وہ آپ دی زندگی دا پہلا اور آخری حج ہوئی ہے ادو 9 ذی الحج سی تے جمعے دا دن سی 9 ذی الحج سی تے جمعے دا تے جدو حضور دا دنیا تو وصال ہویا ادو سوار دا دن سی ادو سوار دا دن سی ذی الحج تو بعد محرم محرم تو بعد سفر سفر تو بعد ربیع الاول دا چند چڑھدا ہے اگر ذی الحج دے مہینے نو ختم کرو 29 دناں تے سفر محرم تے سفر نو کرو 3 دناں تے پھر بھی ربیع الاول دی سوار نو جا کے 12 تاریخ نہیں بندی یہ جڑا دن 12 نو وفات ہے تسی وفات والے جڑے خوشی منا رہے میں انہوں نے جواب دے رہے تو تسی یہ گل ذہن میں بٹھا کے جاؤ بڑا سیدھا جہا حساب ہے اج 2 بندے بہ کے رل کے انہوں نے بٹھا کے کتاباں تاریخ دی کڑھ کے دیکھ لیو یہ سارے مندن کے حضور دا وصال ہویا تے سوار دا دن سی حضور دنیا تے آئے تاں بھی سوار دا دن سی جی دنیا تو گئے تاں بھی سوار دا دن سی اس گل تے سارے متفق نے مگر ربیع الاول دے اندر پہلی سوار لے لو یا دوجی سوار لے لو کسے سوار نو بھی 12 تاریخ نہیں بندی یعنی 12 نو حضور دی وفات نہیں بندی اگر 1 مہینہ 29 تے کر لو 2 تریاں تے لے جاؤ پھر بھی نہیں بندی اگر 2 29 تے لے کے 1 تریاں تے کر لو پھر بھی کسے سوار نو جا کے 12 وفات نہیں بندی اگر 3 مہینے 3 تے 29 تے کر کے لے جاؤ تو پھر بھی کسے سوار نو 12 وفات نہیں بندی اے میں سیدھا جا کلیہ دس دیتے شامی بیٹھ کے بلا کے تے بیٹھ کے بیٹھے کوئی حساب لا کے ویکھ لویو جے کسے سوار نو 12 بن گئی وفات تے من پھڑ لے حضور دی ولادت 12 نو ہوئی وفات حضور دی 12 نو وہ 9 ربیع الاول وفات جڑی ہے 8 یا 9 یہ ثابت ہے 12 وفات ہاں اسی حضور دی وفات کیوں منائیے اسی تے آدھا ساڈا نبی کل بھی زندہ ہے تے آج بھی زندہ ہے ساڈا تے عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے خدا بھی حیو قیوم ذات ہے خدا بھی حیو قیوم ذات ہے تے اوندا محبوب بھی حیات ہے جو نہیں منے دے انہاں دی قسمت ساڈے تے ہر وقت نال تو ہے جہان دنیا دی سوچ بعد وچ خدا دا پہلا خیال تو سبحان اللہ آئی سمجھ رہی بھی گل ہر نبی حضور دی آمد دا ذکر ہر نبی نے کیتا ہے یہ میلاد دا اسی مسئلہ مقصد یہی کر دیا کہ حضور آئے
حضور دی آمد بیان کر دیا. حضور دی یہ صرف اسی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نبی حضور دی آمد بیان کرتا گیا. میلاد کا مطلب حضور دی آمد بیان کرنا، سی وہی بیان کر دیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے خانہ کعبہ تعمیر کیتا نا. بولو یار، گھبرانا نہیں، میرا دل ہے کوئی عقیدے دی بھی تھوڑے گلاں سے نہیں پائی جا. اور میرے تسی شعر آکو تو شعراں دی میں پوری سمجھو ڈیڈ ہی بھریا شعراں نال، پر میں کوئی تھوڑے پلے پا کے جانا چاہنا. سمجھ آ گئی؟ کوئی تھوڑے پلے بھی پانا چاہنا، کوئی مقصد دی گل ملے، کوئی قرآن حدیث دے مطابق. کل نو تانوں پوچھن میں مولوی کی بیان کر کے تسی کو شعر بڑے پڑھے سے، کوئی قرآن حدیث بھی تانوں سمجھانی ہے. آج حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تے جناب اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی نے، باپ بیٹا نبی نے. اللہ دا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیتا ہے. خانہ کعبہ تعمیر کیتا ہے تو رب نے فرمایا اے ابراہیم منگ میری بارگاہ وچ کی منگنا چاہنا کہ اے میرا خلیل میں مزدوری دینا چاہنا ہوں. تسا میرا گھر تعمیر کیتا ہے تے جی اج میں خالق اپنے گھر دی مزدوری نہ دیواں تے کل نو مزدوراں دے لوگ حق مار جان گے. یہ خالق دی سنت ہے کہ مزدور نو مزدوری دینی. حضور نے فرمایا او دا پسینہ خشک ہون تو پہلے پہلے اس دی مزدوری ادا کر دی. یہ حضور دا فرمان ہے. مزدور جیسا بھی ہے، چنگا ہے ماڑا ہے، اس نے اچھا سلوک اختیار کرو. رمضان شریف دے مہینے در میں مسئلہ ویسے دسی جاواں. حضور نے فرمایا رمضان شریف دے مہینے در جیڑا بندہ اپنے مزدور نو اس دے روزہ دار ہون دی وجہ تو تھوڑا کم لیندا ہے تے مزدوری پوری دے دیندا ہے، رحمت کائنات وسلم نے فرمایا وہ بندہ قیامت والے دن میرے نال جنت وچ جاوے گا. اللہ پاک اس دے گناہاں نو معاف فرما دے. مزدوراں دا خیال رکھیا کرو. حضور تشریف لے آ رہے نے، ایک بندہ مزدوری کر رہا ہے تے حضور نے ویکھے او دے ہتھ دی چھالے پے نے. حضور نے اس دے کولوں او کئی اوزار جڑا لے کے سائڈ تے رکھیا تے حضور نے ہاتھ کیتی رکھے نا. حضور ویکھدے رہے رحمت کائنات دی اکھاں شکبار ہو گئی. او دے مزدور دے چھالے ویکھ کے نا حضور دی اکھاں وچ آنسواں دی جڑی لگ گئی. جدوں جڑی لگی تے رحمت کائنات نے اس مزدور دے ہتھاں نوں چوم لیا. جدوں چومیا او دی چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ میں جس مالک دا کم کردا مینوں جُتیاں والی تھاں تے بٹھاندا ہی، میں او دے برتن نوں ہاتھ لا دیواں مینوں ماردا ہی تے برتن توڑ دیندا ہی. اس برتن وچ پانی نہیں پیندا پے، میرے مزدور دا میرے نوکر دا اینوں ہاتھ لگ گیا، مینوں جُتیاں والے تھاں تے بٹھاندا ہی. تسی ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے ہو. سر تو لے کے پیروں تک نفاست ہی نفاست، صفائی ہی صفائی. میں میلا کچیلا گندا، میرے ہاتھ گندے میلے، یا رسول اللہ تسے میرے ہاتھوں میں بوسے لے لیتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام اگر دنیا دے مالکاں دی طرح آقاں دی طرح میں بھی غریباں نو دور کراں، غریباں تو نفرت کراں تے پھر مینوں اس کائنات دا دولہ تے سردار تے مختار کون آکھے گا؟ میں اس کائنات اس رحمت للعالمین بن کے حضور نے فرمایا ایک میں اللہ دا حبیب ہاں، القاسب حبیب اللہ، تے دوجا او اللہ دا حبیب ہوندا ہے جڑا حق حلال دی روزی واسطے محنت کردا ہے. تو اپنے بچیاں واسطے حق حلال دی محنت کر رہے ہیں تے تو میرا پیٹی بھائی ہے. ایک میں اللہ دا حبیب ہاں، دوسرا تو اللہ دا حبیب. یقین کر حضور نے انہی گل کیتی، اس دا دل اور ایمان جڑا تر و تازہ ہو گیا. حضور دے قدماں تے جھک گیا. اس نے کہا سونیا واقعی تو ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بن گیا. اینا پیار تے اتنی عزت کائنات وچ اج تک کسی دتی ہے. اس واسطے ناصر چشتی نے کہا امیراں نال ہر کوئی ہے کردہ دوستی یاروں، امیراں نال ہر کوئی ہے کردہ دوستی یاروں، غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے زمان دیوانے سارے تیرے نے. حضور اس کائنات دے واسطے دکھیاں دا دکھ مٹان واسطے ہے، غریباں دا ہمدرد سارا بن کے ہے. اس واسطے کسی غریب نو برا نہ کہے، خود غریب دی تے مزدور دی رحمت کائنات قدر کر کے گئے.
اللہ نے فرمایا اے میرا خلیل تو سب میرے گھر نو تعمیر کیتا ہے، میں اپنے گھر دی مزدوری دینا چاہنا۔ یا اللہ تو نبی بنایا، میرے پتر نو نبوت عطا کیتی ہے، نبوت تو وڈا اور عہدہ کوئی نہیں۔ وجعلنا للمتقین اماما، میں متقین دا پیشوا تے امام بنا دیتے ہی، اور اس تو ود کے اور اعزاز کوئی نہیں، تے میں کی تیری بارگاہ وچوں منگا؟ رب نے فرمایا نہیں خلیل میں دینا ہے، تو منگ جو کچھ منگنا چاہتا ہے۔ پھر دونوں باپ بیٹے نے صلاح کر کے منگیا، تو پھر کی منگیا؟ نبیاں دا نبی، رسولاں دا رسول منگیا۔ حضور دی آمد تو پونے 500 سال پہلے دونوں باپ بیٹا نے خانہ کعبہ تعمیر کرن تو بعد دعا منگی، یا اللہ جے دینا چاہنا ہے تے پھر ربنا وابعث فیہم رسولا، دینا چاہنا ہے تے میں منگنا کہ میرے بیٹے اسماعیل دی نسل وچوں نبیاں دا رسول، رسولاں دا رسول، نبیاں دا نبی عطا فرما۔ نبیاں دے نبی، رسولاں دے رسول دی آمد ہوئے تے میرے بیٹے اسماعیل دی نسل وچوں ہوئے۔ آج تو کہتے ہیں کہ حضور دی آمد دی گل کر دو، تشریف آوری دی گل کر دو، کتھے لکھی ہوئی؟ رب دا قرآن دس رہا ہے کہ بابے ابراہیم خلیل تے اسماعیل نے خانہ کعبہ تعمیر کرن تو بعد نبیاں دا نبی، رسولاں دا رسول منگیا تے انہاں دی تشریف آوری بیان۔ حضور دے میلاد دی گل کیتی کہ انہاں دی پیدائش ہوئے، وہ دنیا دے اندر آن، انہاں دی ولادت ہوئے تے میرے بیٹے اسماعیل دی نسل وچ سارے انبیاء جتنے بھی آئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل وچ آئے۔ آپ دے ایک بیٹے حضرت اسحاق نے، دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل نے۔ حضرت اسحاق وچوں نبوت چلتی رہی جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، جتنے بھی نبی آئے نے سارے حضرت ابراہیم دے بیٹے حضرت اسحاق دے وچوں عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں۔ لیکن حضرت اسماعیل بھی نبی نے، مگر انہاں دے وچوں ساڈے نبی پاک تک کوئی نبی نہیں ہویا۔ رب نے نبوت رحمت کائنات تو پہلے کسے نو ہور نو نبوت عطا کیتی ہی نہیں۔ حضرت اسماعیل نبی نہ، انہاں دی نسل وچوں حضور آئے نے، باقی حضرت اسحاق وچوں نبی ہوندے رہے عیسیٰ علیہ السلام تک، مگر حضرت اسماعیل دی وچوں لے کے ساڈے نبی پاک تک درمیان وچ کوئی نبی نہیں آیا۔ تے جو دوستو غور کرو جی حضرت اسماعیل علیہ السلام تو لے کے ساڈے نبی پاک دی آمد تک اس لین وچوں لڑی وچوں رب نے کوئی نبی آن نہیں دیتا، تے ساڈے نبی تو بعد مرزا قادیانی کیویں نبی بن گیا؟ جیڑا حضور دی آمد تو پہلے اس نسل وچوں جیڑا رب نبی برداشت نہیں کر سکدا، وہ نبیاں دا نبی، رسولاں دا رسول بھیج کے پچھو کیویں نبی بنا کے بھیج سکدا؟ پونے 500 سال پہلے دونوں باپ بیٹے نے دعا کی تھی، یا اللہ انہوں پیدا کری، انہوں بھیجی، اُدھی ولادت ہوئے تے عرب دے اندر ہوئے، مکے دے اندر ہوئے، کیونکہ خانہ کعبہ مکے دے اندر تعمیر کیتا گیا۔ کوئی نبی بھی مکے دے اندر پیدا نہیں ہویا، اگر نبی پیدا ہویا تے نبیاں دا نبی، رسولاں دا رسول پیدا ہوئے۔ کسے نبی دی ولادت مکے دے اندر نہیں ہوئی ساڑھے نبی تو علاوہ۔ جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے نے دوسرے ملکوں میں پیدا ہوئے، ہاں اتھے مکے دے اندر نبیاں دا مدفن ضرور ہوئے، دفن ضرور ہوئے نے، قبراں ضرور بنیاں نے، مگر مفسرین نے یہ لکھیا ہے کہ جڑے نبی اتھے بھی دفن ہوئے نے نا، وہ اس واسطے دفن ہوئے نے کہ اتھے نبیاں دے نبی، رسولہ دے رسول نے ہوئے۔ کم از کم وہ کملی والا ساڑیاں قبراں تے پھر پا کے جائے گا۔ اس نبی دی آمد واسطے نبی انتظار کردے کردے اتھے ہی قبراں بنا بیٹھے، او دی آمد واسطے انتظار کردے کردے، او دی آمد دا انتظار کردے کردے اتھے قبراں بنوانیاں پسند کیتیاں۔ آج تو کہنا حضور دی آمد دے تذکرے لکھی کتھے ہوئے؟ پونے 500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رحمت کائنات دا ذکر کیتا، میرے بل توجہ، رحمت کائنات دا ذکر کیتا، اجے ملاقات نہیں ہوئی، اجے تکیا ہی نہیں، اجے او زیارت نہیں ہوئی، تے آدم چشتی کہندا ان ڈٹھیاں او جدی تہنگ دلانو، تھوڑے گھٹاؤ اس امام نو کو سمجھ آئے، ایکو نہیں بہتا بتانا، بس ٹھیک ہے۔ ان ڈٹھیاں او جدی تہنگ دلانو تے بن ملیوں جدی یاری، بن
ہجروں جدی یاد ستاوے اے بنا ویکھیا خلق پجاری تے زلف جدیدہ سب جگ کہہ دی او جدے نینا مست خماری تے آزم یو دی میں صفت کی لکھاں او میری لکھت یو دے کس کاری او دی میں کی تعریف لکھاں میری لکھت یو دے کس کاری کہ جدو نبیان دے نبی رسولان دے رسول اس کائنات دے اندر آمد تو 550 سال پہلے ابراہیم اسماعیل جائے نبی دعاواں کر دے گئے ہے جی غور فرماؤ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے اندر تشریف آوری تو حضور دی آمد تو پہلے تذکرے ہو رہے ہیں کہ سونا اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے گا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جس پتھر تے کھلو کے حضور دی آمد ذکر کیتا میرے ویل توجہ کرو یارو بٹن ہے تو نہ ویکھے ہوئے نگے تو سمی ویکھے ہیں تسی میری گل سنو جس واسطے میں آیا ہوں تسی بیٹھے ہو جس پتھر تے کھلو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبیان دے نبی رسولان دے رسول نو منگیا نا اللہ رب العزت نے اس پتھر دے ہوتے حضرت ابراہیم دے قدمہ دے نشان آج بھی باقی رکھ دیتے ہیں جڑے گئے نے حاجی مکہ دے اندر پتہ ہے انہوں مقام ابراہیم ہے کہ نہیں وہ مقام ابراہیم کیوں کیا جاندہ اوتے حضرت ابراہیم دے پیران دے نشان موجود پورے پیر دے نقشہ انگلیاں اڈی پب سب کچھ اتنے موجود ہے تے او حاجی اس وقت تک حاجی صاحب نہیں بن سکتا جب تک اتنے جا کے 2 رکعت نفل نہ پڑھ لے ایتھے دنیا رٹ لائی ہو جی غیر اللہ جی غیر اللہ جی غیر اللہ رب نے اتنا خرچہ کروا کے لکھاں روپیے بھروا کے اتنے بھیجیا تے اتنے بھی جا کے حضرت ابراہیم دے پیروں اتنے آ کے سجاتے سجدہ کر میں تن حاجی تاں بناواں گا جی ابراہیم دے پیروں والے نقشے دے اسے اس پتھر دے اتنے جا کے سر ٹکاویں گا تے رب نے اتنے بلا کے کی دسیا اتنے بلا کے تے پتھر دے اتنے سر جھکوا کے ابراہیم علیہ السلام دے پیروں دے نقشے اتنے 2 نفل پڑھوا کے تے حاجی بنا کے رب نے کی دسیا رب نے دسیا او غیر اللہ اور نہیں اے انعم اللہ نہیں اے غیر اللہ انہاں تو کہنا غیر رب نے فرمایا غیر نہیں ہے تے میرے اپنے نہیں انہاں دا وجود تے ایک پاسے رہا جتھے انہاں دے پیراں دے نقشے لگ گئے نے میں او جا بھی چما رہا ہوں میں او جا بھی چما رہا ہوں اتھے تے آکھیا صبح کسی قبر دا بوسا لے لینا شرک یا بدعت ہے اتھے رب پتھر دے اتھے سر جھکوا رہا 2 نفل پڑھوا رہا پھر حاجی دی سند دے کے رب واپس بھجوا رہا حاجی صاحب بنے ہی تھا یہ پتھر تے 2 نفل پڑھے سو گویا رب نے کہ دسیا میرے نبی جڑے نے اے غیر اللہ اے انعم اللہ نے اے او نہیں جنہوں تے اللہ نے انعام کیتے رب نے اس پتھر نوی قیامت تک برقرار رکھیا جس پتھر تے کلو کہ حضرت ابراہیم نے ذکر مصطفیٰ کیتا ہے جس پتھر تے کلو کہ حضور دی آمد دی دعا کیتی ہے یا اللہ دے نبیان دا نبی دے رسولان دا رسول دے انہوں پیدا کری تے میرے بیٹے اسماعیل دی نسل وچوں پیدا کری او دی ولادت ہوئے تے ساڑھے خاندان تے نسل وچوں ولادت ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر تے کھلو کہ حضور دی ولادت دی گل کی تھی تشریف آوری دی گل کی تھی ملاد دی گل کی تھی حضور دی ولادت دی گل کی تھی رب نے اس پتھر نو قیامت تک برقرار رکھیا ہے اس پتھر دے ابراہیم دے پیرے نقشہ بھی برقرار رکھیا ہے گویا رب نے دسیا جڑے میرے محبوب دی آمد دا ذکر کردہ کیا ہے میں ادھار نہیں رکھنا میں قیامت تک اس دا نام ہی برقرار ہوں اے میں قرآن بھی جو ثابت کر رہے ہیں ملاد آئی سمجھ شریف اس گل جنہاں حضور دی آمد بیان کیتی ہے رب انہاں دے قدمہ دے نشان بھی نہیں مٹن دیتے آج تو بھلی پیا پھر تو کہنا ملاد لکھیا کتنے پھر آؤ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام دا دور آیا عیسیٰ نبینا علیہ السلام اپنی قوم نو بلایا قوم نو بلا کے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ والانجیل آپ نے کہا قوم بنی اسرائیل میں تہاڈا نبی بن کے آیا ہاں تورات دا مصدق ہاں انجیل دا میں وارث ہاں انجیل میرے تے نازل ہوئی تورات موسیٰ تے نازل ہوئی اودی میں تصدیق کیتی ہے انجیل دا میں خود حامل ہاں خود میرے رب نے مینوں عطا کیتی ہے
مگر نہ اج تھانوں تورات دا کوئی درس پڑھ کے سنانا ہے تے نہ انجیل دے وچوں کوئی درس پڑھ کے سنانا ہے۔ قوم نے پوچھا پھر حضرت عیسیٰ پھر اج کی سنانا جی، اج کی بیان کرنا جی، اج کی واز کرنا جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا، آج ایک بشارت دینی ہے، وَمُبَشِّرًا ایک خوشخبری دینی ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُول ایک رسول دی بشارت دینی ہے، ایک رسول دی تو خوشخبری سنانی ہے۔ ہن حضرت عیسیٰ حضور دی آمد دی گل کرن لگے تے حضور دی آمد دی ولادت دی تشریف آوری دی گل کرن تو پہلے قرآن کہہ رہا، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں بشارت ہے، اے خوشخبری ہے۔ خوشخبری ادو ہی ہوندی ہے جدو کوئی گل خوشی دی ہوندی ہے۔ پتہ چلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور دی آمد تے ولادت دی گل چھیڑن تو پہلے کہہ رہے ہیں ذرا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، میں ایک رسول دی گل کرن لگا واں، برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد۔ فرمایا وہ رسول اتنی عظمت والا رسول ہے جڑا آئے گا میرے تو بعد، جدا آسمانہ دے اندر نام احمد مجتبہ ہوئے گا، زمینہ دے اندر نام محمد مصطفیٰ ہوئے۔ یہ حضور دی آمد دی کون گل کر رہے ہیں؟ بولو یار، اے ڈلے نہ پہ کرو، میں ایڈا قرآن پڑھ کے نچوڑ کڑ کے ایک لفظ دا ترجمہ کر کے تھوڑے ذہن میں گل پا رہے ہیں کہ حضور دا میلاد، حضور دی آمد، حضور دی ولادت دی نبی گلاں کر دے گئے۔ بس فرق یہ وقت دے رہے ہیں کہ آ رہے ہیں تے اسی اج آخر ہیں کہ سونا آ گیا۔ اور کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دسیا کہ میری قوم میں جان والا ہاں، میرے تو بعد من بعدی، قرآن ہے نا، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے، کیا بات، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی۔ اے جی لوگ بھی ماشاءاللہ دیکھو قرآن دا فہم جانا والے اس دھرتی تے موجود نے تے پھر اللہ رب العزت دا کرم ہی کرم۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُول، حضرت عیسیٰ نے کیا میں ایک بشارت دینا وا رسولاں دے رسول دی، من بعد اسمہ احمد، جڑا آئے گا من بعد میرے تو بعد آئے گا، اسمہ جدا نام ہوئے گا احمد، اسم احمد، فرمایا میرے تو بعد آئے گا احمد مجتبہ آئے گا۔ قوم نے پوچھا یا عیسیٰ اس نبی دی کی شان ہوئے گی؟ انجیل پر نواس دے اندر، انجیل پر نواس دے اندر عیسائیوں نے کئی انجیلہ بنا دیتی ہیں، کئی نسخے بنا دیتے ہیں۔ ایک نسخہ ہے جدا نام ہے برنباس، عیسائیوں نے اس انجیل برنباس دے اندر لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم دے سامنے گل کر کے جدو قوم نے پوچھا اس نبی دی کی شان ہوئے گی، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اس نبی دا شان و مقام ہے کل قیامت والے دن پوری کائنات دے سامنے اگر اللہ رب العزت میں عیسیٰ نو کہہ دے وے اے عیسیٰ میرے محبوب محمد مصطفیٰ دے جتیاں دے تسمے تو بن، تے میں اپنے واسطے بہت بڑا اعزاز تے فخر سمجھاں گا۔ تخیر نہیں ہو گئی، انتہا نہیں ہو گئی، اے میں نہیں کہہ رہا، کوئی عام بندہ نہیں گل کہہ رہا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن پوری کائنات دے سامنے اپنے بیگانے دے اندر، مسلم غیر مسلم دے اندر، کافر مومنہ دے اندر، نبیوں دی صف دے اندر، اگر اللہ رب العزت کل قیامت رو میں عیسیٰ نو حکم دے وے میرے محبوب دی جتیاں دے تسمے تو بن، چاہت دا اظہار کیتا، خواہش دا اظہار کیتا کہ میرے محبوب دی جتیاں دے تسمے تو بن، جے رب میں نو کل قیامت رو یہ گل آکھے تے میں اپنے واسطے اعزاز سمجھا۔ اور کر دوستان گرامی اتنی گل کی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرا عیسیٰ، اے میرا پیارا نبی، آج میرے محبوب دی آمد دی گل کی تھی، جیسے من بعد اسمو میرے تو بعد آئے گا، جیسے یو آئے گا، جیسے یو دی ولادت ہوئے گی، اے جیسے قوم نو تشریف لے آئے گا، او دا ملاد ہوئے گا۔ آج میرے محبوب دا ذکر اپنی قوم دے سامنے بیان کیتے ہی مانگ میری بارگاہ جو کی مانگنا چاہنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا الہ العالمین، نبوت تو بڑا عہدہ کوئی نہیں، جے کچھ عطا کرنا چاہنا ہے تے میں کوارا وا، میں چاہنا وا کہ جڑے میرے زندگی دے دن گزر گئے، جڑے باقی رہ گئے نے وہ باقی دن مینوں آسماناں تے اٹھا لے،
میرے دن زندگی دی اتھے روک لے میں چاہنا وا جدو نبیاں دا نبی آ جائے رسولاں دا رسول آ جائے او دے آخری زمانے دے اندر مینوں نبی بنا کے نہ بھیجی بس نبوت مل گئی ہے یہ کافی ہے مینوں بھیجے گا تے او دا امتی بنا کے بھیجی میری شادی ہووے تے میں دولہا بنا تے تیرے محبوب دی امتی دے گھر دے اندر سیرے بن کے جاواں آج اپنی قوم نو تورات انجیل سنا رہا ہاں جدو تو اس دا امتی بنا کے بھیجے گا میں اس دے نازل کیتے قرآن دے وچوں اس دی اتے نازل ہون والے قرآن دے وچوں اس دی شان تے عظمت اس دی امت دے سامنے بیان کراں گا میں مراں تے میری قبر محمد کریم دے قدمہ دے اندر جا کے بڑھے پھر ساڈا عقیدہ ہے ساڈے نبی پاک بھی فرما کے گئے نے حضرت عیسیٰ آن گے 40 سال اس دنیا دے اندر گزارن گے پھر دوستان گرامی امام مہدی دے پیچھے کھلون گے امام مہدی کہن گے تسی آؤ نماز پڑھاؤ وہ کہن گے نا میں ہن نبی بن کے نہیں آیا میں تے امتی بن کے آیا ہاں تسی نبی دے خاندان دے وچوں تسی آل رسول ہو مصلی دے تسی وارث ہو اج تسی امام ہو اج عیسیٰ مقتدی ہے دوستان گرامی حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ دی وفات ہوئے گی میرے قدمہ دے اندر حضرت عیسیٰ دی قبر بنے گی ہن غور کر امتیا تو کتنی قسمت والا ہے کتنے مقدرہ والا ہے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نبوت چھوڑ کے امتی بنن واسطے تیار ہو گئے نے کیڑا تھانے دار ہے جیڑا آ کے میرے پھل لا کے میں عام سپاہی بنا دو کیڑا ڈی ایس پی ہے جیڑا آ کے میرے ڈی ایس پی دی وردی لا کے میں عام تھانے دار دوالدار دی وردی پہنا دو ہر کوئی اتے جان دوں تیار ہے اتلے عہدے تو تلے آن دوں کوئی تیار نہیں مگر حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نبوت والا عہدہ چھوڑ کے امتی بنن واسطے تیار ہو گئے نے او تاجاں تختاں والے آقا تاجاں تختاں والے آقا تے تیری کرن غلامی پیر پیغمبر غوث کلندر تے تینوں کرن سلامی زلف تیری دا سب جگ کہہ دی تے کئی مصری کئی شامی تے نبیاں دا سردار وظیفہ آقا تیرا اسم گرام کوئی آج سمجھ شریف گل جس نبی نے بھی حضور دی آمد دا ذکر چھڑیا ہے رب نے اس نبی دا ادھار نہیں رکھے پھر او نبی تو ملے ہے جدہ امتی بننے واسطے عیسیٰ نبی علیہ السلام جے نبی بھی خواہش کر دے پھر آپ اس کائنات دے اندر آئے بس اختتام دنیا دے اندر تشریف لے آئے ہر امید رکھن والی مانو رب کائنات نے بیٹا عطا فرمایا پوری دنیا دے اندر جتنے بھی امید رکھن والی مائیاں سن سب نو اللہ رب العزت نے بیٹے عطا فرمائے آج مکے دے اندر بھی مکے دے مضافات دے اندر بھی مکے دے علاقے دے اندر بھی ڈیریاں دے چکوکاں دے اندر جتے کوئی رہائش پذیر سن آج ہر امید رکھن والی مانو اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمائے آج مکے دے اندر خوشیاں نے غور کرو دوستان گرامی جس گھر بچہ پیدا ہوئے ان کو بندہ اٹھے نہیں کوئی بندہ اٹھے نہیں بڑی مہربانی جنہیں ہن اٹھنا اٹھ جاؤ ہن ذوق خراب نہ کرے ہن تند ٹوٹ گئی نہ تو سارا کیتا کرتا ہی ضائع ہو جائے بس آخری اختتام ہے میں بس تھوڑا جھوٹا دے کے تے پھر آپ جھوٹا لے جاؤں گے آؤ دوستان گرامی غور فرماؤ رحمتی ہن تھوڑے ذوق دے مطابق آؤ اور فرماؤ دوستان گرامی رحمتی کائنات دنیا دے اندر جلوہ گار ہوئے ہر امید رکھن والی ماں نوں بیٹا عطا فرمایا جس گھر بچہ پیدا ہوئے اس گھر دے نان کے داد کے اس بچے دے سارے خوشی منا رہے ہیں امانڈی گوانڈی خوشی منا رہے ہیں مکے دے اندر ہر امید رکھن والی مانو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے دوستان گرامی گویا کہ رب اپنے محبوب دی آمد تو پہلے گھر گھر پتر بن کے پیدا فرما کے بچے عطا فرما کے گھر گھر خوشی منا کے در حقیقت اللہ اپنے محبوب دی آمد دی خوشی دا اظہار فرما رہے ہیں رحمتی کائنات
کائنات اندر جلوہ گر ہوئے آسمان تو لے کے زمین تک رب نے نور دی چادر تان دیتی ہے حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ دے گھر دے اندر اللہ رب العزت نے فرشتے دی فوجاں نازل فرما دیتیاں حضرت مائی حوا دائی بن کے آئیاں حضرت آسیہ دائی بن کے آئیاں حضرت مریم دائیہ بن کے آئیاں دوستان گرامی فرشتے آ گئے حورا آ گئیاں غلمان آ گئے ویڑے دے اندر چاندن ہی چاندن آسمان تو لے کے زمین تک نور ہی نور کیونکہ رنگ لگ گئے گھر عبداللہ دے جد کل جگدا سلطان آیا رنگ لگ گئے گھر عبداللہ دے جد کل جگدا سلطان آیا ساڑی بخشش دا سامان آیا محبوب خدا دی آمد تے اسا خوشی ہونے ساڑا حق بندا اسا کافر نہیں اسا مومن ہاں مومن دا این ایمان آیا ساڑی بخشش دا سامان آیا رب نے جلندری صاحب کا ساڑی بخشش دا سامان آیا رحمت کائنات دنیا کے اندر جلوہ گر ہو گئے اللہ رب العزت نے ساری کائنات نو نور علی نور فرما دیتا کیونکہ ہویا جگ نور نور جدو آئے نے حضور تے دکھ مٹ گئے زمانے دے ہویا جگ نور نور تے آئے نے حضور دکھ مٹ گئے زمانے دے آیا اے حبیب تے دلان دا طبیب بدلے حضور کائنات دے نصیب او تو رنائے شیطان تے کعبہ ہسیا جد مائیاں میں ندا ویڑا وسیا شیطان رویا ہے تے کعبہ مسکرائے آج اگر حضور دی ولادت کوئی غمگین ہو رہے ہیں نا کوئی پریشان ہو رہے ہیں تو اپنا خود فیصلہ کر لے کہ کعبہ تے ہس رہے ہیں مسکرا رہے تے شیطان رو رہے ہیں کہ کیوں پیدا ہوئے کیوں حضور دنیا نے تشریف لیا ہے آج جڑا پریشان ہے بارہ نبی اول نو بیا جڑیاں تے جلوس تے نعرے یہ وہ آج جڑا پریشان ہے تو رو رہا نا وہ اپنا خود فیصلہ کر لے میں یہی دسنا چاہنا بہت شیطان رویا ہی تے کعبہ ہسی سنیے تسی قسمت والے ہو تسی رو نہیں رہے تسی مسکرا رہے ہو تھوڑا بھی وہ عقیدہ ہے جڑا کعبے دا عقیدہ ہے جڑا کعبے دا عقیدہ ہے تھوڑا بھی وہی عقیدہ ہے آؤ دوستان گرامی ادھے مکے دیاں دائیاں نے پتہ چلیا مکے دے اندر ہر امید رکھن والی ماں نو رب نے بیٹا عطا فرمایا ساریاں دائیاں مکے دے اندر آئیاں کوئی ایک بچہ لے کے جا رہی ہے کوئی دو بچے لے کے جا رہی ہے ایک دائی پیچھے رہ گئی ہے ایک دائی پیچھے رہ گئی ہے کیوں رہ گئی ہے اے دائی آپ بھی کمزور سی نحیف سی ادھی ڈاچی بھی کمزور سی نحیف سی او آپ بھی تر و تازہ ڈاچیاں بھی صحت مند اے دائیاں بچے لے کے آ رہی ہیں اے ہلے تک بچہ لین واسطے جا رہی ہے کیونکہ ڈاچی کمزور سی اے بچے لے کے آ رہی ہیں اے جا رہی ہے انہیں پوچھیا نہیں دائیوں سارے بچے لے کے آئی ہو کوئی بچہ چھوڑ کے بھی آئی ہو انہیں کہا حلیمہ سارے بچے لے کے آئی ہیں ایک بچہ رہ گیا اس دا باپ عبداللہ دنیا دے اندر موجود نہیں ہے سردہ سائیں موجود نہیں ہے اساں گئی ہی نہیں رب نے فرمایا اے حلیمہ اے ناز کرن والیاں اے نخرے کرن والیاں اے تے کہنیاں اساں نہیں گئیاں اللہ نے فرمایا میری مرضی تو علاوہ پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا اے تے کہنیاں اساں نہیں گئیاں پر میں کہنا وا حلیمہ انہوں میں اپنے نبی دی خدمت دی قابل سمجھیا ہی نہیں انہوں میں نہیں محبوب دے بوے تے جان دیتا اے حلیمہ تیرے پچھو دائی کوئی نہیں اس پچھو نبی کوئی نہیں حلیمہ چل دی گئی ہے دروازے تے دستک دیتی ہے حلیمہ نے دستک دیتی ہے اندروں پوچھیا گیا کون حلیمہ کہنی میں دائی حلیمہ آئیاں دروازہ کھولیا گیا دائی حلیمہ اندر داخل ہوئی ہے حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی عنہا حضور دی والدہ محترمہ نے کیا ہے حلیمہ میں بیوہ عورت ہوں میرا خاوند دنیا تو ٹر گیا ہے تو بچہ تے لے کے جا رہی ہے پالے گی پرورش کریں گی مگر ہو سکتا ہے
میں تیری مزدوری کما حق ہوں پوری ادا نہ کر سکا میں پہلے دسنا چاہنی ماں اگر یہ گل تنو چنگی لگ دیئے تے پھر تے ٹھیک ہے بچہ لے کے چلی جا پال لے جو میں دے سکا خوش ہو کے لے لیں اگر یہ گل تینو چنگی نہیں لگ دی تے پھر کوئی گل نہیں بچہ میں خود پال لے مانگی دائی علیمہ بھی بڑے مقدرہ والی سی انہیں کیا ہے آمنہ کیڑیاں گلہ پائی کر دیو میں جدو مکے دے اندر داخل ہوئیاں مینوں مکے دیاں عورتاں نے دسیا حلیمہ جیڑا بچہ رب نے تیرے واسطے رکھی ہے اس بچے تو ود کس کائنات دے اندر آئی تک بچہ سا تکیا ہی نہیں اے آمنہ اے حلیمہ اے بچہ پہلے آیا ہی پچھو دوجیاں مائیاں نو رب نے پتر عطا کی دینی اے جدو آیا آسمان تو لے کے زمین تک رب نے نور دی چادر تان دیتی ہے اے بچہ تیرے مقدرہ واسطے جڑا آ گیا ہے حلیمہ کہہ دی ہے آمنہ میں نو کچھ نہ دیوی پر اپنا پتر میں نو لازمی دیوی میں نو محروم نہ کریں حضرت آمنہ حضور دی والدہ نے چہرے تو کپڑا ہٹایا بس کپڑا ہٹان دی دیر سی حلیمہ حضور نو جو ویکھیا تے بس ویکھ دی رہ گئی کسے میرے پیر شاہ نصیر الدین نصیر دی زیارت کیتی ہوئے میرے پیر دا چہرہ اتنا سونا چہرہ سی اور سید ایسی 14 صدیاں تو بعد نبی دے خاندان دے نسل دا سید ایڈا سونا چہرہ بندہ تکے تے تھکاوٹ دور ہو جاندی ہے بھوک ختم ہو جاندی ہے اے تے نبی دی نسل وچ ہے جے نسل دا اے شان ہے تے جدو اصل آپ آیا ہوئے گا او دو حسن و جمال دا کی عالم ہویا ہوئے گا حلیمہ نے جدو حضور نو ویکھیا حضور نے حلیمہ وال ویکھیا تے میاں صاحب دی قلم اٹھی ہے کہ ویکھ دیا کی ہویا کہ لگ گئی چوٹ محبت والی تے ایسا عشق نشے وچ آیا رہی تن من دی یارو خبر نہ کوئی تے ایسا عشق نے تیر چلایا حلیمہ حضور نو ویکھ دی رہ گئی حلیمہ انگلی منہ وچ پا لیتی انگلی منہ وچ پا کے حضور دے پنگھوڑے دے آلے دوالے حلیمہ چکر لا کے انگلی منہ وچ پا کے ایک کہندی ہوئے گی پیر میرے لی شاہ صاحب دی زبان دے اندر کہ اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانا نے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں حلیمہ حضور نو ویکھ کے کہندی ہوئے گی سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا کتے میرے علی کتے تیری گلی دکھیوں کا سہارا تیری گلی بے یاروں کا یارا تیری گلی ہم در کے بھکاروں کا گزارا تیری گلی بلکہ یوں کہیں کہ خدا کا نظارہ بھی تیری گلی کتے میرے علی کتے تیری صلاح اے گستاخ اکھیاں کھتے جائڑیاں لکھ دنیا تے سونے حسن پر میرے آقا نال نہ رل دے لکھ دنیا تے یارو سونے حسن پر میرے آقا نال نہ رل دے کن فیکون تے کل دی گل پر محبوب دے پیار ازل دے یوسف نبی وچ مصر وکایا یوسف نبی وچ مصر وکایا جت زور عشق دے چل دے تے سب صدقہ محبوب میرے دا کوئی دور تے دیوے بل دے حلیمہ کہندی ہے آمنہ اپنے پتر نو کیسا خوشبودار تیل لائی کیسا سونا سرما پائی میں بڑے رئیساں دے امیراں دے پتر پالے نہیں پر ایسا خوشبودار تیل ایسا سونا سرما میں کدھرے بھی نہیں ویکھیا اتھے بہ جاؤ واپس نہ جاؤ بندے تک دن اتھے بہ جاؤ غور فرماؤ دوستان گرامی حضور دائی حلیمہ کہندی ہے میں بڑے امیراں دے پتر پالے پر ایسا خوشبودار تیل کسے بچے دے سر وچ نہیں لگیا ویکھیا ایسا سونا کاجل نما سرما میں آج تک کسی بچے دی آنکھ وچ نہیں ویکھیا اے آمنہ اے سرما کتھوں لے کے آئی اے تیل کتھوں لے کے آئی حضور دی والدہ کہندی ہے اے حلیمہ نہ میں سرما پائی نہ میں سونے نو تیل لائی
سن آپے سرمے پا کے آئی آپے تیل بھی لا کے آئی حلیمہ کہندی ہے آمنہ پتر مینوں دے دے اور کچھ بھی نہ دیویں مینوں پتہ چل گیا ہے تیرا بچہ بڑیاں برکتاں والا ہے جدو حلیمہ نے اس طرح جا کے حضور نو ہاتھ لایا بس حضور نو ہاتھ لاندی گئی سی حلیمہ پہلے فالج دے مرض دے اندر مبتلا سی حضور نو ہاتھ لاندی گئی حلیمہ نے اپنے جسم دے اندر طاقت والا کرنٹ محسوس کیتا ہے قوت محسوس کیتی ہے حلیمہ کہندی ہے آمنہ ساری دنیا دے بچے میں پالے نہیں پر تیرا پتر پہ دس دے میں نو پالن والی نہیں ہے تے میں نو سنبھالن واسطے آ گیا ہے اے تے میں نو سنبھالن واسطے آ گیا ہے اے تے میری غربت مٹان واسطے آ گیا ہے حلیمہ حضور نو چک کے بیٹھی اس ڈاچی تے جس ڈاچی نو حلیمہ ڈنڈے مار مار کے لے آندا جدو حلیمہ چک کے اس ڈاچی تے بندی گئی اور ڈاچی انی تیز ہو گئی جان والیاں دائیاں دیاں ڈاچیاں تو حلیمہ دی ڈاچی سبقت لے کے اگے ود گئی کراس کیتا انہاں دائیاں نے کیا نہیں حلیمہ نہیں ٹھہر اسا کچھ دیر سستا کی لیا تھوڑی دیر بہ کی گئیاں تو اینی تیز سواری لے کے آئی ہے تے سانو کراس کر کے اگے ودی جانی ہے حلیمہ نے کیا میں سواری نہیں وٹائی انہاں کیا نہیں تیری سواری کمزور سی نحیف سی تے تو سواری وٹا کے اینی تیزی نال تے واپس نہیں سی آ سکتی حلیمہ کہندی ہلے تک ویکھ لو ایدے جسم تے اور ڈنڈیاں دے نشان موجود نے انہاں کیا پھر ایک ہی ماجرا بنیا نہیں تو سواری وٹا کے آئی حلیمہ کہندی نہیں میں سواری نہیں وٹا کے آئی میں سواری اتے بیٹھن والا سوار وٹا کے آئی سواری تے بیٹھن والا سوار وٹا کی آئیاں انہاں پوچھیا کیڑا سوار ہے اے کیڑا بچہ ہے حلیمہ کہندی جنوں تو سچایا نہیں میں چاہی وینیاں نی جنوں تو سچایا نہیں میں چاہی وینیاں چانے آمنہ دا ڈاچی تے بٹھائی وینیاں نی جنوں تو سچایا نہیں میں چاہی وینیاں جنوں تو سچایا نہیں میں چاہی وینیاں جدو حلیمہ نے اتنی گل کی تھی انہاں دائیاں پوچھیا نہیں وکھا دے سہی یہ کیڑا بچہ ہے جنہوں تو چکیا تے تیرا فالج ختم ہو گیا تیری ڈاچی دی کمزوری ختم ہو گئی ہے جدو حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے دائیاں بھی انگلیاں منہ وچ پا لیاں پا کے حیران ہو گئیاں نہیں اسی گلاں ہی کردیاں رہ گئیاں ایک بار اس بچی نو ویکھتے لینیاں ساڈے بچے تے اس دے پس کومی نہیں ہیں اے اینا سونا حسین و جمیل بچہ رب نے دائی حلیمہ نو عطا فرما دیتا کون آیا دنیا اندر ہولی ہویاں گلی گلی روشنائیاں کون آیا دنیا اندر ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر جدو عجب بہاراں آئیاں تے جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے اندر دعائیاں آزم اولال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گیاں دائیاں حلیمہ کتنے مقدرہ والی حلیمہ کہندی میں جتوں لنگ دی گئی جتوں گزر دی گئی میں نو درخت بھی سلامیاں دے رہن فرشتے بھی مبارکہ دے رہن چرندے پرندے بھی مبارکہ دے رہن تے کی کہہ رہن بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ توقیر میں نہ عزت توقیر میں نہ بڑیاں دائیاں آئیاں نہ مکے دے اندر دو بچے بھی لے کے گئیاں پر تاریخ دی کتاباں پھول کے ویکھ لو کسی دائی ہور دا نا ہی کوئی نہیں آئیاں ہیں پر نہ کسی دا بھی کسی نو یاد نہیں ہے تے حلیمہ حضور دی دائی ہے تے بچے بچے نو بھی یاد ہے توقیر میں نہ عزت بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ تو بن گئی محمد دی دائی حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ تے بن گئی محمد دی دائی حلیمہ حلیمہ میں تینڈے مقدرات صدقے اور سارے بولو آخری جھٹکا جے حلیمہ میں تینڈے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہوس تے سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تک دی تے رہی ہے چمہیں دی بھی ہوس محبت دی وچ آ کے بوسے دی خاطر محبت دی وچ آ کے بوسے دی خاطر
لباں وچ لباں کو ملے دی بھی حوصلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میلاد النبی حلیمہ کہندی میں جتھوں جتھوں لنگدی گئی مینوں مبارکاں دتیاں جا رہی نے چرندے پرندے مبارک دے رہے نے تے کی کہہ رہے نے بھاگ جاگ پہنے تیرے نی سب تو پچھوں آن والی ہے بھاگ جاگ پہنے تیرے نی سب تو پچھوں آن والی ہے تو تے رب دیاں رحمتاں نو لٹیا دائیاں ساریاں دا مان توڑ سٹیا نی ہولی ہولی آن والی ہے عرشاں اُتے سادیاں نو دین پہ مبارکاں حلیمہ دا دوجا نا سادی ہے عرشاں اُتے سادیاں نو دین پہ مبارکاں عرشاں اُتے سادیاں نو دین پہ مبارکاں نی آخری رسول دیاں ہویاں تینوں زیارتاں آخری رسول دیاں ہویاں تینوں زیارتاں اس ہاشمی گھرانے دے یتیم نو توڑو بھیجے ہوئے دلاں دے حکیم نو سمجھی تو آمنہ دا لال ہے تولا نوریاں دیا جتر نال ہے نی ہولی ہولی جان والی ہے حضور دائی علیمہ کہندی میں حضور نو چک کے گھر لے گئی تے میریاں ساریاں بکریاں کمزور سن جدو میں سونے نے گھر لے کے گئی میرا وجدان میرے دل نے کیا اے علیمہ جی تو سونے نے ہاتھ لایا تو تیرا فالج دا مرض دور ہو گیا جی ڈاچی تے بہندہ گیا تو ڈاچی بھی طاقت آ گئی یا بکریاں ہڈیاں دا ڈھانچہ جی اس دی کنڈ دے ہوتے بھی سونے دا ہاتھ لگ جائے پھر بارہ حلیمہ دا عقیدہ حلیمہ نے حضور دے ننے ننے ہاتھاں نو نا ایک ایک بکری دے کنڈ تے پھیری گئی بس حلیمہ حضور دا ہاتھ ننا بکریاں دے کنڈ تے پھیر دی گئی ہے تے بکری دے تھن جڑے نے دودھ نال بھر گئے پھر حلیمہ نے دودھ دوڑنا شروع کر دیتا دودھ چویا حلیمہ دے برتن ختم ہو رہے تھے پھر حلیمہ آواز دیتی نہیں دائیو برتن لے آؤ اپنے اپنے پھر دائیاں برتن لے آئیاں ساریاں دائیاں دے برتن دودھ نال بھر گئے مگر حلیمہ دی بکرین دے پستانہ میں دودھ ختم نہ ہوئے حلیمہ نے کیا ساری کائنات دے بچے میں پالے پر اس بچے نے مینوں پالے میری ساریاں دائیاں نو انہیں پالے ساڑیاں بھوکھیں اس کڑیاں نے ساڑی غربت اس دور کیتی ہے دوستان گرامی حضور دا احترام ہر بڑا چھوٹا بچپن دے اندر حلیمہ دی کلی دے باہر اس طرح جنگ گٹا لگا ہوندا سی ہجوم تے رش ہوندا سی کہ حلیمہ نو رب نے وہ بچہ عطا فرمایا ہے کہ پوری کائنات دے اندر دائیاں دی تاریخ دے اندر ایسا بچہ آج تک کسی نصیب نہیں حلیمہ دی کلی دے اندر راتی روشنی رہندی ہے دائیاں کیا حلیمہ تیل بڑا مہنگا ہو گیا بڑا تیل مہنگا تو ساری رات دی ڈیوا جلانی حلیمہ نے کیا میں نو ڈیوا ہی بھول گیا تے تیل بھی بھول گیا انہوں نے کہا بے تیاری کلی روشنی ہوندی ہے چاندنا ہوندا ہے انہوں نے کہا جس دن دا سونا محمد میری کلی بھی جلوہ گر ہویا نا میں نو ڈیویاں میں تیل پان دی لوڑ ہی نہیں پئی حلیمہ دی صحت اچھی ہو رہی ہے دائیاں پوچھیا نہیں حلیمہ کیڑا میوہ استعمال کر رہی ہیں کیڑی غذا کھا رہی ہیں دن بدن تیری صحت چنگی تو چنگی ہوندی جا رہی ہے تو اتنے حفیظ جلندری صاحب دا میں شعر پڑھا گا شاہ صاحب دے حکم دے مطابق بس ہوں ایک ہی کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا آؤ دوستان گرامی حلیمہ کہندی دائیاں کیا نہیں حلیمہ تیری صحت بڑی چنگی ہو گئی اگے نالو صحت مند ہو گئی جوان ہو گئی ہیں کیڑا میوہ تے کیڑی غذا کھا رہی ہیں حلیمہ کہندی میں صبح سے لے کر شام تک شہر بھر میں گھوم لیتی ہوں صبح سے لے کر شام تک میں شہر بھر میں گھوم لیتی ہوں مجھے جب بھوک لگتی ہے تو مصطفیٰ کے لبوں کو چوم لیتی ہوں مجھے جب بھوک لگتی ہے تو مصطفیٰ کے لبوں کو چوم لیتی ہوں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا ایک باری سارے مل کے پڑھ لو میں نے پتہ چل جائے کہ تسی راضی ہو گئے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی
یادی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا بڑی محبت نال تساں نوازے ہیں بڑے پیار نال سنے ہیں دل خوش ہو گیا تھکاوٹ دور ہو گئی ہے میں بھی ایک دو تقریراں کر کے آ رہا ہوں جگراتا ہے مسلسل شاہ صاحب کل دے فون کر رہے ہیں میں نے اتنا ٹائم نہیں سی کہ میں واپسی نال کال کر سکا لیکن میں نے اپنا وعدہ یار سی بحمداللہ تعالیٰ وعدے دی پاسداری ہو گئی ہے شاہ صاحب دی ساری دعاواں نے محبتاں نے اللہ پاک انہاں نے سایہ تھوڑے سروں تے ہمیشہ قائم و دائم رکھے تسی بڑے خوش قسمت ہو تھوڑے امام بھی ہیں تے سید بھی ہو پھر عالم بھی ہو پھر صحیح العقیدہ سنی نے فیس بک تے نیٹ تے انہاں میرے رابطہ رہا آج پہلی باری ملاقات ہو رہی ہے لیکن وہ جڑا رابطہ ہے نا وہ ایک دینی مذہبی رابطہ ہے تے وہ رابطہ دسدا ہے کہ بندہ کس عقیدے وچ ہے کتنے پانی وچ ہے تے ماشاءاللہ سید ہو کے تے سچے سچے سید نے تے سچے سچے سنی نے صحیح العقیدہ یہ تھوڑی بڑی خوش قسمتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا میرا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ بھی قبول منظور فرمائے بھائی الفت رضا صاحب نے بڑی محبت کا مظاہرہ کیتا ہے بڑی شفقت کی تھی اللہ پاک انہوں نے والد صاحب محمد صدیق صاحب کی مغفرت بخشش فرمائے جتنے بھی معاونین ہیں جتنے بھی نوجوان ہیں جتنے بھی علماء ہیں میں معذرت چاہنا مینوں نہ کسے دے یاد نہیں بھائی ہوری آئے نے انہاں قرآن دی میں آیت پڑھی انہاں سورت دس دیتی دل باغ باغ ہو ایمان تازہ ہو اللہ پاک انہاں جواناں دی جوانی برقرار رکھے انہاں دے ایمانی جذبے برقرار رکھے واخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین